السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ پیج نمبر 5 اور آیت 25 سے لے کر 29 تک انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا نہ کہ اوتو، اس لیے کہ درمیان میں واو نہیں ہے، اوتو بھی آتا ہے اور اتو بھی، تو وہاں تفصیل ہے گرامر کی۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ بشارت دو، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں۔ ان بیانیہ تو ترجمہ ہوگا کہ ان کے لیے باغات بہیں گی اس کے نیچے سے نہریں۔ کلما، اس کا ترجمہ جب جب اور جب بھی دونوں، یعنی تکرار، بار بار۔ جب بھی رزقو منہا، باغ سے رزق دیا جائے گا۔ اب توجہ دے، من الثمرات نہیں ہے، من ثمرات۔ اگر من الثمرات ہوتا تو میووں میں سے، پھلوں میں سے، لیکن من ثمرات کوئی پھل، نکرہ کا فائدہ یہ دیتا ہے چونکہ کوئی پھل دیا جائے گا بطور رزق کے، آگے رزق ہے تو کیا ہے، کیا بولیں گے؟ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، ہمیں تو یہی دیا گیا تھا پہلے۔ تو ایسا کیوں کہیں گے؟ بھائی ایپل دیا گیا، موز، بنانا دیا گیا، جو بھی پھل ہے، انگور دیا گیا، تو بولیں گے ہمیں تو اس جیسا پہلے ملا تھا۔ یہ هذا الذي، یہی، اس جیسا نہیں، یہی۔ تو اس کا جواب ہے اتو، اب دوبارہ اتو بھی، اصل میں انہیں ملتا جلتا پھل دیا جائے گا، اس لیے وہ کہیں گے کہ هذا الذي، یہی دیا گیا تھا۔ اب ملتا جلتا ہے انہیں کیا؟ یہ جنت کا پھل ہے، ہم نے تو ابھی دیکھا نہیں، اس لیے زیادہ اس میں گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ رنگ میں ملتا جلتا، کسی نے کہا ہے کہ ذائقہ میں ملتا جلتا، تو بہرحال کھود کرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ معنی کو سمجھتے جائیے گا۔ اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں، اب مطہراتن، پاکیزہ، مگر سمجھنا کیا ہے، پاکیزہ سے کیا مراد ہے؟ پاکیزگی آلودگی سے ہوتی ہے، تو ایک ظاہری ہوتی ہے جیسے ناپاکیاں، جیسے کہ ہمارے یہاں جو ہمارے فضلات ہیں، پیپ ہے، اس سے گویا کہ ظاہری، جیسے کپڑے کو گندگی لگتی ہے نا۔ دوسری پاکیزگی کون سی؟ شرک کی آلودگی سے پاکیزہ۔ تیسری کون سی؟ اخلاق، تہذیب، تمدن، گفتار، جی۔ تو وہاں پر جو ملیں گی بیویاں بغیر کسی قید کے، کہا گیا پاکیزہ، صاف ستھری ہوں گی، گفتار میں بھی ادب و تہذیب کا اعلیٰ پیکر ہوں گی، اور شرک کی آلودگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وقف لازم، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ اللہ تعالیٰ لا یستحیی، نہیں شرماتا، نہیں عار کرتا،
ان بیان یا اس بات سے کہ مثال پیش کرے، یضرب یعنی مثال پیش کرے، کس کی؟ بعوضہ کی، مچھر کی، یا اس سے بڑی. اب اس سے بڑی کیا ہے؟ بعوضہ کی دی گئی ہے مچھر کی، ذباب کی دی گئی ہے عنکبوت یعنی مکڑی کی. تو مچھر، مکھی، مکڑی، اللہ تعالیٰ اس بات سے عار نہیں کرتا کسی چیز کی بھی مثال دے. اب درپیش مسئلہ کیا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں کہ یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے، اور جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ نے کیا چاہا. اب یہاں رکیے گا، کیونکہ یہ کون کہہ رہا ہے؟ منکرین، کہ اس مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا، اور آگے قول اللہ کا ہے، اس لیے ملائیں گے تو قباحت ہو جائے گی. تو وقف لازم کا اہتمام کیجئے، یعنی وہاں رک جایا کیجئے. گمراہ کرتا ہے اس سے بھی، یعنی یہ جو مثالیں دی ہیں بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے بہتوں کو. گمراہ کسے کرتا ہے؟ جو ضدی ہو، اس میں تڑپ نہ ہو. تو خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقین کو. اب اس کی صفت کہ بھائی فسق، فجور، یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. جو لوگ عہد توڑتے ہیں اللہ کے ساتھ جو کیے ہیں اس میثاق کے بعد، یعنی پختہ عہد لینے کے بعد وہ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، ایک بات. اور وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جن کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا ہے اسے توڑتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہی لوگ خسارے والے ہیں. اب عہد کیا ہے؟ اور ان یوصل، صلہ رحمی، صلہ کو توڑتے ہیں جن کی. تو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. پہلی بات ہے کہ عہد کو توڑ دیتے ہیں میثاق کے بعد. یہ کون سا عہد ہے؟ ایک تو عہد ہے عقائد کا، الوہیت کا، جو سورہ اعراف میں 172 آیت میں ہم سے لیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الست بربکم، ہے نا. لیکن یہاں اس عہد کی بات نہیں بتائی جا رہی ہے، بلکہ کہ لوگوں سے مل جل کر رہے نا تو وہ اسے کاٹتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں، تو یہ لوگ خسارے میں. تو گویا کہ عہد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو عقیدے کا اور ایک انسانیت کا، اخلاقیات کا. تو یہ پاس نہیں کرتے. بعضوں نے اسے بھی شامل کیا ہے، اور یہ تو تفسیر میں اتنے سے اختلاف کی گنجائش ہے. لیکن آپ حضرات یہ خیال رکھیں کہ ترجمہ کس طرح کیا جائے تاکہ زیادہ رٹنا نہ پڑے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور تم اللہ کا انکار کیسے کرتے ہو جبکہ تم اموات، ناپید تھے، تمہیں زندہ کیا. تو کیا معلوم ہوا کہ مرنے سے پہلے ہم کیا تھے؟ اموات. ہمارا وجود نہیں تھا جی، تو ہمیں زندہ کیا. تو گویا کہ ہم پیدا ہونے سے پہلے موت کی شکل تھی ہماری. اسی لیے تو سورہ ملک میں پڑھتے ہیں نا الذی خلق الموت والحیات. جی، مقدم کیا ہے؟ موت. تو پھر وہاں تک پہنچیں گے تو مزید تفصیل بتائیں گے انشاءاللہ. پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹو گے. تو گویا کہ پیدا ہونے سے پہلے موت، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی. یہ ترتیب ذہن میں رکھیے. تو اس کی شرح میں کئی آیات آتی رہیں گی. والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواہن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم. یہاں پر ایک چیز نوٹ کریں، محفوظ رکھیں تاکہ پورے قرآن میں آپ کے لیے مفید ہو. وہ کیا ہے؟ وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، سب کچھ ہے جميعا. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. اب یہ کہ شرح تو بہت کی جا سکتی ہے. سب کچھ ہمارے لیے، نہ اس کے لیے کہ ہم ان کی عبادت کریں، ہماری خدمت کے لیے.
ثم تو یہ سب اللہ نے پیدا کیا، پھر استوا. استوا کا لفظ کئی دفعے آیا ہے، تو یہاں دیکھیے استوا الی السما ہے، تو ثم استوا کا ترجمہ کریں گے متوجہ ہوا آسمان کی طرف، الی کی وجہ سے. یہ محفوظ کر لیں. ویسے استوا کسے کہتے ہیں؟ جیسے کہ زوال سے پہلے جو استوا ہوتا ہے نا، سیدھا سورج ہمارے سر کے اوپر پھر ٹلتا ہے تو ہم زوال کہتے ہیں. تو استوا یعنی اس معنی میں سیدھا ہونے میں، متوجہ ہونے میں. تو اللہ تبارک تعالیٰ متوجہ ہوئے. یہ ضرور یاد رکھے جب الا کا صلہ آئے گا تو متوجہ ہوا آسمان کی طرف، یعنی بلندی کی طرف. اب یہ بھی یاد رکھے آسمان یعنی کیا؟ سما یعنی بلندی، چونکہ کچھ تھا ہی نہیں، آسمان تو تھا نہیں، تو متوجہ اوپر کو. اب کرتے ہیں لوگ ترجمہ آسمان کی طرف، فسواہن سبع سماوات. اب دیکھیے تو 7 آسمان بنائے، اس کا مطلب متوجہ کس طرف ہے اللہ تعالیٰ؟ اوپر. تو سما کے معنی بھی اوپر. اگر آپ نے سما کہے تو بھی صحیح ہے کہ پھر آسمان کی طرف، تو اس کے معنی ہے اوپر کے. اچھا، اب یہ استوا اگر ثم استوى علی العرش، ہاں کیا الا نہیں علی العرش، اب کیا ترجمہ کریں گے؟ ہاں پھر قائم ہوا، کھڑا ہوا، متمکن ہوا. جی مختلف ترجمے کیے ہیں لیکن فرق ہے، متوجہ ہونا اور قائم ہونا، ٹھہرنا. عرش پر جا کر ٹھہرا. البتہ اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں، لیکن یہ کہ متمکن ہوا. تو یہ معنی نوٹ کر لیں، استوا الی السما اور استوا علی العرش. اور سما کے معنی کیا؟ بلندی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. تو آج اتنا ہی، پھر ملتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.